اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 19 پارہ ہے اور سورہ فرقان ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حشر کی امید نہیں رکھتے، یعنی کافر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے، یعنی یہ ان کا غرور اور تکبر تھا جنہوں نے ان کو اس بات پر مجبور کیا، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یعنی یہ قیامت کا دن ہوگا جب فرشتے ظاہر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہوتی۔ یعنی آج وہ فرشتوں کو مان رہے ہیں اور خود اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ موت کے وقت بھی حاضر ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہیں یعنی منکر جو ہیں حشر کے اور موت کے اور ان سب چیزوں کے، تو وہ کہیں گے کہ کاش ان فرشتوں سے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہوتی جو ہمیں روکے رکھتی، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ یعنی کفار کے جو نیک اعمال ہوں گے وہ بھی خس و خاشاک ہوں گے، یعنی کہ اس میں جو دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان اور رسول کی سنت، یہ ہی کسی بھی نیک عمل کو قابل قبول بناتی۔ اگر یہ دونوں چیزیں پوری نہ ہوں تو کوئی کتنے بھی نیکی کا کام ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور کفار کے پاس یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہوں گی۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے لگاتار نازل کر، یعنی جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس دن فرشتے جو ہیں وہ صف بستہ ہو کر اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے۔ یہ حشر کا دن ہے، اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، یعنی یہ رحمان کا بھی تو انکار کرتے ہیں نا، تو اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن جو ہے زمین کو لپیٹ کر اپنے ایک ہاتھ پہ اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے ایک ہاتھ پہ رکھے گا، اور سورج چاند ستاروں کو کہے گا کہ آج میں مالک ہوں، بتاؤ زمین کے مالک کہاں ہیں، کیونکہ حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، یعنی جس طرح یہ کچھ لوگ ابھی بھی دنیا میں ٹینشن میں جو ہے وہ اپنے ناخن کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت ان کے اوپر پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ تک، یعنی صرف ناخن ہی نہیں ہاتھ تک چبانا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی میں رسول میرے پاس آیا تھا تو میں نے کوئی اس کی اطاعت کی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور اس کا حشر بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا، اس لیے مومنین کا ساتھ جو ہے وہ ضرور مانگا کرے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، یعنی اس سے مراد قرآن ہے کہ قرآن مجھے مل چکا ہوا تھا لیکن میرے دوست نے جو ہے وہ مجھے بہکا دیا۔ اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے، یعنی کوئی بھی ایسا دوست جو آپ کو دین کے بجائے دوسرے راستے پر لگائے تو وہ شیطانی دوست ہی ہے، یعنی وہ آپ کو ہدایت سے ہٹا رہا ہے۔ وقال الرسول یا ربی، اور رسول کہے گا اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا، یعنی رسول جو ہیں وہ اپنی امت پر گواہ ہوں گے اور رسول بنائیں گے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس قرآن کو جو ہے وہ عمل کے لیے جو ہے استعمال نہیں کیا اور اس کو چھوڑا ہوا بنا رکھا، یعنی اس کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضیاں کی اور اپنی من مانیاں کی۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل تھا، اور جیسے موسیٰ کا دشمن جو ہے وہ قارون تھا،
اور آپ کا رب ہے ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا؟ یعنی یہ کفار مکہ تھے، وہ کہتے تھے جس طرح تورات، انجیل اور زبور جو ہے وہ ایک ہی وقت میں حاضر ہوئی ہے، تو اس طرح قرآن ہی ایک دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کر دے۔ یعنی جو آہستہ آہستہ چیز جو اترتی ہے وہ انسان کے سینے کے اندر جذب ہوتی جاتی ہے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، یعنی ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی آہستہ آہستہ کہ قرآن کا حق ادا کیا جائے۔ اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بال جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ چہروں کے بال کیسے جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب ان کو دو ٹانگوں پر چلانے پر قادر ہے وہی رب ان کو چہرے کے بال چلانے پر بھی قادر ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنایا ہے، یعنی وہ جو نبوت کا بوجھ تھا وہ بٹانے والا تھا کہ ایک سپورٹ سسٹم جو ہے وہ قائم رہے۔ پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی اس سے مراد قوم فرعون تھی، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا، اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی پانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا تھا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، یعنی ان کی پوری قوم کی جو غرقابی تھی وہ نشان عبرت تھی، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد، یعنی جو قوم نوح کے بعد جو قوم آئی وہ قوم عاد تھی، اور قوم عاد اور سمود کو اور کنویں والے، اس سے مراد جو تھے یعنی ان کے لیے دو طرح کے یعنی تفاسیر ہیں۔ ایک تو یعنی جو سورہ باروج میں کنویں والوں کا ذکر آیا کہ یہ وہ لوگ تھے، اور ایک جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کنویں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور اس کے درمیان بہت سے زمانوں کے لوگوں کو بھی ہلاک کر، یعنی اس کے بعد اور بھی بہت لوگ جو ہیں وہ آئے۔ قرن جو ہوتا ہے وہ ایک نسل کا ہوتا ہے، یعنی ایک نسل جب گزر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک قرن گزر جاتا ہے، اور پھر جب دوسری نسل آتی ہے تو وہ دوسرا قرن ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائے گی، اس سے مراد قوم لوط ہے، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو اپنی آنکھوں سے جو ہے نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ امید نہیں رکھ رہے، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جیسے وہ کہا کرتے تھے کیا ہم میں سے یہی ہے جو یعنی جس کو نبوت دی گئی، نعوذ باللہ، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسے کم تر ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کیسے یعنی نبوت دے سکتا ہے، کیونکہ یہی ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہی بہکا دیتا، یعنی اگر ہم اپنے معبودوں پر جمع نہ رہتے تو یہ ضروری تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمیں ان سے بہکا دیتا اور ہم اس پر جمع نہ رہتے، اور جلد ہی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے تہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بہکا دیتا، لیکن اصل میں جو ہے یہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ راہ ہدایت پر ہیں۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یعنی اس سے مراد انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں کہ جو دل چاہا وہی کر لیا، یعنی اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اللہ کی شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں۔ اگر یعنی دل نے چاہا تو ہاف سلیو پہن لیے، دل نے چاہا تو پھر سلیو لیس پہن لیے، دل نے کہا
کہ ڈیپ جو ہے وہ یعنی گلے جو ہیں وہ پہن لیے، دل نے کہا تو ٹائٹس پہن لی، دل نے کہا تو باریک کپڑا پہن لیا، دل نے کہا کہ مہندی کرنی ہے تو وہ کر لی۔ یعنی اپنے نفس کے ارد گرد وہ جو ہے وہ شخص گھومتا رہا، اور اس نے جو ہے وہ اللہ کی حدود کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی۔ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ یعنی اس شخص کا کوئی ذمہ دار نہیں، یعنی جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا مان لیا، کہ اپنے دل کی ہی مانتا رہا اور خدا کی نہیں مانی، تو اس کا سفارشی پھر کوئی نہیں ہے۔ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ چوپایوں جیسے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے ان کو تشبیہ جانوروں کے ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ جانوروں جیسے، بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے جانور تو پھر بھی جو ان کی جبلت ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو اپنی جبلت کے بھی خلاف جا رہے ہیں، جو فطرت اللہ نے دی ہے اس کے بھی خلاف جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت یہاں پر اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ صبح کے وقت کس طرح سائے جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہوتے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا۔ یعنی سائے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتے، اور یعنی جس طرح جیسے سورج صبح صبح نکلتا ہے تو سائے بڑے ہوتے ہیں، اور جس طرح سورج غروب ہوتا جاتا ہے سائے چھوٹے ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بالکل ساکن ہو جاتے، یعنی اپنے سائز میں بڑے یا چھوٹے نہ ہوتے۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، یعنی اس پر سورج دلیل ہے کہ جب سورج کی روشنی کسی باڈی پر پڑتی ہے جو اس کو کراس نہیں کر سکتی تو وہ اس کا شیڈ بنا دیتی ہے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا، یعنی سورج کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شام یعنی سمیٹ لیتا ہے، جس طرح سائے جو ہیں وہ سورج کی وجہ سے سمٹتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش، یعنی پردہ پوش سے مراد یہ ہے کہ رات کا جو اندھیرا ہے وہ ہر چیز پر چھا جاتا ہے، جیسے کسی چیز پر پردہ ہم کرتے ہیں تو وہ پوری چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور نیند کو آرام بنایا کہ نیند جو ہے وہ اس کے سونے کے وقت انسان کی باڈی میں ایسی یعنی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ایسے یعنی باڈی واش آؤٹ ہوتی ہے کہ جو سارے دن کی تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا کہ اللہ نے دن جو ہے وہ جاگنے کے لیے بنایا ہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں دیکھیں کہ برکت کیوں نہیں رہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ہے، یعنی جو کام بھی وہ کرے گا، علم کے لیے نکلے گا تو اس میں برکت ہے، اور رزق کے لیے نکلے گا تو اس میں برکت ہے، اور جو سویا رہے گا تو اس کے سونے میں ہی برکت ہے۔ آج ہماری سوسائٹی دیکھیں کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو ارلی مارننگ کے یعنی عادی ہیں۔ زیادہ تر ہماری سوسائٹی 12 بجے 1 بجے جو ہے وہ 11 بجے یہ ان کی صبح ہو رہی ہوتی ہے، اور یعنی اللہ کے نظام کو الٹ دیا ہے کہ رات کو دن بنا لیا کہ رات ساری جاگتے ہیں، اور دن کو رات بنا لیا ہے کہ سارا دن سوتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں، یعنی جو بنجر زمین تھی اس کو کیا کریں، زندہ کریں کہ اس سے زراعت ہو، اور اس میں بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو پانی پلائے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں کیا، یعنی اللہ کی اتنی نشانیاں اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں دیکھنے کے بعد بھی انسان کیا ہے، بہت ناشکرا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، یعنی اللہ ہر بستی کی طرف کوئی رسول بھیجتا، چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد کرنا۔ یہ اللہ رب العزت جہاد کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کافروں کی طرف جھکاؤ نہ کھائیں، بلکہ یہ جو ذکر اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے اندر جہاد کریں، یعنی اس کی دعوت دیں، اور یہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں اور یہ لوگوں کو سکھائیں اور اس کے بارے میں تفسیر دیں تاکہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس کے ذریعے مائل ہوں۔ چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ بنایا ہے
یعنی میٹھے جو پانی ہے، جو ہماری نہریں ہیں اور ہمارے دریا ہیں، وہ میٹھے پانی کی ہیں، اور ان کے اندر یعنی ساری جیسے مچھلیاں وغیرہ ہیں وہ آسانی کے لیے، اور انہی سے ہی ہم پانی استعمال کرتے ہیں، جیسے زراعت کے لیے اور اس ساری چیزوں کے لیے۔ اور جو کڑوے پانی ہیں وہ سمندر ہیں، جس پر دنیا کا 70% حصہ جو ہے زمین کا، وہ پانی نے جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے، اور وہ کڑوے کا، اگر وہ کڑوا نہ ہوتا، وہ میٹھا ہوتا، تو جلد ہی اس کے اندر اس قدر اسمیل جو ہے وہ پیدا ہو جاتی کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ دنیا پر سروائیو نہ کر سکتا۔ تو اسی طرح اللہ نے نمکین پانی بھی بنایا ہے جو حفاظت ہے، اور اللہ نے میٹھا پانی بنایا ہے جو نعمت ہے، یعنی ایک پردہ ہے، یعنی سمندروں اور دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ آپس میں مل نہیں سکتے، اور مضبوط آڑ کر دی، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کا آغاز کیسے اللہ نے سیدنا آدم کو کیسے یعنی ان کی نسل کو چلایا، صرف ایک نطفے کے قطرے سے، پھر اسے نسب والا، یعنی پہلے اس کا یعنی اس کا سٹارٹ کہ وہ پیدا کیسے ہوا، پھر اس کا نسب یعنی وہ بچہ بنا اور اس کو والدین ملے، اور پھر اس کو سسرال والا، یعنی یہ بلوغت کی ہی عمر ہے کہ جب اس کی شادی کی جاتی ہے تو اس کو سسرالی رشتے ملتے ہیں، اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے، یعنی کافر جو ہے وہ اپنے رب کے خلاف جو ہے وہ کوششیں کرتا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں ان کو خوشخبری دینے والا، اور جو گمراہ ہیں ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دے کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، یعنی میں جو اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم لوگوں سے اس کا کوئی بدلہ، کوئی فیس، کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں چاہتا کہ مجھے اس کے بدلے دے، بلکہ میرا اجر میرے رب کے ہی ذمے ہے، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں، یعنی جیسے اللہ ہے جس کو کبھی جو ہے وہ موت نہیں آنی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، یعنی صبح شام جو ہے اس کی تسبیح بیان کی جائے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، اور جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا، جس میں پہلا دن جو ہے وہ اتوار کا تھا، اور آخری دن جو تھا وہ جمعے کا تھا، اور جمعے کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، پھر عرش پر بلند ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے عرش پر مستوی ہوا، وسیع رحمت والا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ رہے، یعنی اس سے مراد علماء ہیں جن کے پاس علم ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، یعنی جو کفار مکہ تھے وہ اللہ رب العزت کے رحمان اور رحیم کے نام سے منکر تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنا نام رحمان کہا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا، یعنی جس طرح انہیں یعنی میثاق لکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو، اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کر دیا، یعنی جب ان کو جب ان کو حکم دیا کرتا ہے سجدہ کرو تو وہ اس بات میں مزید ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور انکار کرنے لگتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ تھی اور آپ سب نے سجدہ ادا کرنا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، یعنی اللہ رب العزت نے آسمان کی حفاظت کے لیے برج جو ہے وہ ستارے یعنی گلیکسیز جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشن کرنے والا چاند، چراغ سے مراد سورج اور روشن کرنے والا چاند جو ہے وہ اللہ نے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کو
خوبصورت ستاروں، سورج اور چاند کے ساتھ منور کر دیا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا ہے، یعنی نہ تو رات کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، اور نہ ہی دن کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ وہ رات سے پہلے آ جائے، اور سب ایک خاص مدار میں گھوم رہے ہیں۔ ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت یہاں سے جو ہے وہ رحمان یعنی عباد الرحمان کی صفات جو ہیں وہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، اور یہاں پر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کی پہلی صفت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زمین پر پاؤں مار کے نہیں چلتے بلکہ عاجزی سے چلتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروقار اور آہستہ اور پاؤں کو زمین پر پوری طرح جما کر چلتے، یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے ہم پہاڑی پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی اونچی چیز پر یا کسی اونچی چیز سے نیچے اتر رہے تھے، جس طرح ہم اپنے پاؤں کو جماتے ہیں ویسے۔ اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو، یعنی بات کو ختم کرنے کے لیے، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، یعنی ان کے رات جو ہے وہ قیام اللیل میں گزرتی ہے، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اس لائن کو انڈر لائن کر لیں، یہ دعا ہے کہ اے ہمارا رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ سے ہی چمٹنے والا ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ جو جہنم میں ڈال دیا گیا اس کا عذاب جو ہے وہ یعنی جل بھون کے رکھ دے گا، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت گاہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی اس سے مراد اسراف ہے کہ حد سے زیادہ ہی خرچ کرنا، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، نہ ہی تو اتنے بخیل ہے کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے ہی چپکے رہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی عدل کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے وہی جنت کا حقدار ہے، یعنی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ۔ حق سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قصاص میں جان کے بدلے جان ہے، یا جس طرح جو مرتد ہوا اس کے لیے واجب قتل ہے اس کو قتل کرتے ہیں، یا جس طرح جو شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کیا جاتا ہے، یہ حق کا قتل ہے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ یعنی یہ جتنے بھی کام جو صفات اللہ نے عباد الرحمن کی بتائی ہیں، یعنی یہ کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے سخت گناہ ہے، یعنی جو کرے گا قیامت کے دن ان کے لیے عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، اس میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا بزرگ آیا کہ جس کے آئی برو جو تھے وہ لٹک کر اس کی آنکھوں پہ آ رہے تھے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا، تو کیا میرے لیے کوئی معافی ہے؟ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مسلمان ہے؟ تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے، بلکہ اس کے بدلے اتنا تجھے جو ہے وہ ثواب ملا ہے۔ اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سچا رجوع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جو جب کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی جب ان کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں پہ بیہودگی بے حیائی جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ شرافت سے ایک کنارے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں، جس طرح یعنی ہماری بعض اوقات بہت بڑے بڑے اسپیکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ روڈ پر سے گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے گزرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، یا جس طرح یونیورسٹیز میں یہ اسپورٹس گالا پہ جو ہے وہ اتنا ہجوم اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی بے حیائیوں سے جب گزرنا لگتے ہیں
تو وہ بڑی شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ جنہیں ان کے رب کے یاد سے نصیحت کی جاتی ہے وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، یعنی جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بہرے اندھے بن کے گزر جاتا ہے، بلکہ شعور کی آنکھ سے ان آیات کے اندر تدبر کیا کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صالحین کا ساتھ ملے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے، یعنی جو بیوی کی صورت میں آپ کو نیک عورت ملتی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین عطا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، صالحہ عورت کا اور اسی طرح عورت صالح مرد کا ساتھ چاہتی ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ اس کے یعنی نکاح کے نتیجے میں ہماری جو اولاد پیدا ہو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، یعنی اس طرح وہ صالحیت میں ہو کہ اس کو دیکھ کے جو ہے یعنی ہمیں سکون ملے، ہماری آنکھوں کو راحت ملے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یعنی یہ کوئی یعنی شوخی کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس لیے کہ جو بھی نیکی کا کام ہے ہم اپنے خاندان میں وہ پہلے ہوں جو اس کام کو کرنے والے ہوں، اور ہمارے پیچھے ہماری اولادیں اور ہماری بیویاں بھی وہ کام کریں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں اس کا استقبال زندگی کی دعا اور اسلام سے کہا جائے گا۔ یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایسی ہے کہ یعنی اس کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجہ جو ہے یعنی ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے، اور سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے کہ اس سے 4 نہریں جو ہیں وہ نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ۔ آپ کہہ دیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سچ یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلد ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہے۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ فرقان جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے اور ہماری سورہ شعراء جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ شعراء مکی ہے اور اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسم۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے، یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہدایت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، یعنی آپ کیا اس دکھ میں کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیونکہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی امت پر بڑے حریص ہوتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دکھ میں آپ خود کو ختم ہی کر لیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسی نشانی اتارے کہ کوئی جو ہے اس نشانی کا انکار کرنے والے نہ ہوں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی وحی کوئی آیت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں۔ پس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلدی ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی جس طرح یہ عذاب کا اور موت کا اور حشر کا اور قیامت کا اور جہنم کا اور قبر کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی۔ جس طرح اب بھی ہماری قبر فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے،
قبر کا مذاق اڑایا جاتا ہے اب بھی، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ یعنی زمین ایک ہے اور لگنے والا پانی بھی ایک ہے، لیکن اس میں جو نباتات ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کی افادیت مختلف ہے۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا، یعنی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف جا رہے تھے، یہ کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی اس سے مراد قوم فرعون ہے، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتی؟ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دے۔ یعنی انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایسی سرکش قوم ہے کہ میری بات کو جھٹلا دے گی، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی۔ یعنی کچھ یعنی تفاسیر میں یہ آیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بچپن میں ہی کولا رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وہی بھیج دیں، یعنی میرے بھائی ہارون کی طرف بھی وہی بھیجیں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اور جس دور میں سیدنا موسیٰ کو نبوت ملی اسی دور میں ہی سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی۔ اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، یہ وہی گناہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی شخص کو ایک مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا تھا، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی اس قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہمارے نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے، یعنی ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے آئے۔ یعنی جو فرعون تھا وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ الفاظ رب العالمین بھیجا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یعنی انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اور فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ یعنی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں ملے تھے اور انہوں نے اس کو یعنی اٹھا لیا تھا اور اس سے پالا تھا، اس بات میں کہ ہم نے تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا، اس سے یہ بات جو ہے وہ نکلتی ہے کہ یہ جس فرعون نے پالا تھا یہ اس کا بیٹا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ وہی فرعون ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پالا تھا۔ تو ہم نے پالا سے مراد کہ ہماری فیملی نے تمہیں جو ہے وہ تمہاری پرورش کی تھی اور تم ہمارے یہاں اپنے عمر کے کئی سال رہے۔ یعنی اس سے مراد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 18، کچھ لوگ 30 اور کچھ لوگ 40 سال کہتے ہیں کہ تم نے 40 سال کا عرصہ ہمارے ہاں گزارا ہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ یعنی کیا کیا کہ تم نے وہ کام کیا، اس سے مراد جو ہے وہ قتل تھا۔ اور موسیٰ نے کہا میں نے کام تب کیا تھا جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی وہ جو قتل مجھ سے ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا جب مجھے نبوت نہیں ملی تھی۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ یعنی اس ڈر کی وجہ سے میں بھاگ کر مدین گیا، اور اس سے واپسی پر اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ نبوت عطا کی، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو۔ یعنی یہ وہ پرورش کا احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا۔ یعنی مجھ پر احسان جتانے کے بدلے میں تم مجھے کہتے ہو کہ تم لوگوں نے میری پرورش کی ہے، لیکن تم نے میری قوم کے ساتھ کیا کیا ہے کہ میری قوم کو تو تم لوگوں نے غلام بنایا ہوا ہے۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ یعنی رب کیا ہوتا ہے؟ رب تو میں ہوں۔ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، یعنی کل کائنات کا رب ہی رب العالمین ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی انہوں نے جو ہے وہ جس طرح تمسخر اڑانے کے لیے جو ہے انہوں نے ارد گرد سے سنو اس کی بات کہ یہ کیا کہہ رہا ہے
کہ رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام بالکل قوی دلیل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے، یعنی جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں آگے سے مل رہی تو وہ کیا ہے، مذاق کی طرف آ رہا ہے کہ درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا لگتا ہے وہ تو مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا، یعنی سیدنا موسیٰ ان کی بات پر کان نہیں دھر رہے بلکہ اپنے رب کا تعارف کروانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور اچھے سے تعارف دے رہے ہیں۔ وہ مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ اب بادشاہوں کی کیا دھمکیاں ہوتی ہیں، یہی کہ قید کر دینا یا جلا وطن کر دینا یا قتل کر دینا۔ موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں، یعنی موسیٰ نے کہا کہ اگر میں اپنے رسول ہونے پر کوئی نشانی لے آؤں کیا تب بھی آپ مجھے قید کریں گے؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ، یعنی اپنی اس بات کی تصدیق کرو۔ پھر پس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اسدحہ تھی، یعنی لاٹھی جو ہے وہ سام میں تبدیل ہوگی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ قال الملأ حوله ان هذا لساحر علیم، اور فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یعنی ان کی توجہ وہ بار بار جو ہے وہ بھٹکا رہا تھا کہ کہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں اور دلیلوں میں جو ہے وہ نہ آ جائے۔ یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے۔ اب وہ اس نشانیوں کو کیا ہے، جادوگری سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ کبھی بھی کوئی جادوگر اتنا پاورفل نہیں ہوا کہ وہ پورا ملک ہی جو ہے وہ خالی کروا لے اپنے جادو کے ذریعے سے۔ تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، یعنی ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والا بھیج دیں، یعنی جادوگروں کو اکٹھا کریں، وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں، پھر ایک متعین دن کے مقرر وقت پر، یعنی اس سے مراد میلے کا دن تھا، تمام جادوگر اکٹھے کیے جائیں۔ اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو، یعنی یہ چھٹی کے دن کیا تم اس مقابلے کو دیکھنے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں، یعنی اگر جادوگروں کے اندر کوئی طاقت ہے تو ہم اس کے ماننے والے بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوئے۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا، یعنی اپنے رب سے جو ہے وہ ایک طرح سے صلہ مانگ رہے ہیں اگر ہم غالب ہوئے۔ فرعون نے کہا اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے، یعنی وہ لوگ جو بادشاہ کے بہت زیادہ قریب کے سٹیٹس کے ہیں، آپ لوگوں کو ایسے عہدوں پر فائز کیا جائے گا اگر آپ لوگ آج جیت گئے، یہ اس وجہ سے تاکہ وہ دل لگا کر جو ہے مقابلہ کریں۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو، یعنی یہ جو سٹارٹ کیا ہے تم نے مقابلہ، تم ہی اس کو اس کی طرف قدم بڑھاؤ۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی، یعنی ان کے ہاتھ میں جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، یعنی اس کو اپنے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے فرعون کی قسم اٹھائی کہ یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکا یک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑتے، یعنی جو جادو وہ گھڑ کر لائے تھے، تو جو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اس سارے جادو کو نگل رہا تھا۔ پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے اور انہوں نے کہا ربی موسیٰ و ہارون، کہ ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے لے آئے ہو، اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یعنی ابھی بھی جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ اس کو آزما رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جادوگروں کے ایمان لانے پر جو دوسری قوم ہے وہ بھی ایمان لے آئے۔ تو اس نے سوچ ہی بدل دی کہ یہ ضرور تمہارا بڑا ہے اور تم ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں پر آئے ہو۔
بے شک جلد ہی تم جان لوگے کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، یعنی تمہاری جو سزا ہے وہ دنیا کی سزا ہے، اب تم جو مرضی کر لو، ہمارا لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے۔ یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، جو پہلے خطائیں ہم سے ہوئی ہمارا رب اس کو معاف کر دے، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور یعنی اپنے ایمان کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ کو وحی کی کہ جتنے بھی بنی اسرائیل یعنی مصر کے ملک میں رہتے ہیں ان سب کو راتوں رات لے چلو۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یعنی جب صبح ہوئی تو شہر میں ایک بھی بنی اسرائیل کا شخص نہیں تھا، تو فرعون نے قبطیوں کو اکٹھا ہونے کے لیے بلایا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت، یعنی فرعون نے کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والا ہے، یعنی اپنی اس نافرمانی پر ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور یقیناً ہم ضرور سب چکنے رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا، یعنی اس طرح اللہ رب العزت نے جو رحمتیں یعنی جو آسائشیں اور سہولتیں قبطیوں کو دی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو اس باغوں اور چشموں سے سب کو نکالا، اور خزانوں اور عمدہ جگہوں سے، اور اس طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہاں سے نکالا اور سمندر میں غرق کیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا، یعنی جب صبح کے وقت پتہ چلا، جیسے سورج نکلا تو قبطیوں کی پوری فوج جو ہے وہ لشکر کے پیچھے جو ہے وہ نکل پڑی پیچھا کرنے کے لیے۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ہم ضرور پکڑے جانے والے، یعنی ایسا ہوا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی قوم ہے جو یعنی حملہ کے لیے آ رہی ہے۔ تو جو بنی اسرائیل تھے وہ پہلے ہی غلام تھے، تو وہ غلامی کی وجہ سے وہ خوف ان کے اندر رائج ہو چکا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بس اب تو ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، اور یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مار، بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا، کہ جب لاٹھی اس کے اوپر ماری گئی تو سمندر دو حصوں میں ہو گیا، اور پانی کے اس طرح علیحدہ ہوا کہ پانی کے پہاڑ بن گئے، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر، یعنی ایسا ہوا کہ اتنے میں جو دوسرے لشکر تھا وہ بھی قریب آ گیا، اور ہم نے موسیٰ اور ان سب کو جو اس کے ساتھ ہے نجات دی، یعنی ادھر سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آخری جو بندہ بنی اسرائیل کا وہ نکل رہا تھا، اور ادھر سے ان کا آخری بندہ داخل ہو رہا تھا، اور جیسے ہی پوری قوم داخل ہوئی تو اللہ نے حکم دیا اور دونوں سمندر کے دونوں حصوں کو جو ہے وہ آپس میں ملا دیا، اور پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں۔ اب یہ دوسرا قصہ ہے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ ان کی جو قوم تھی وہ اس طرح ستارہ پرستش تھی، اور ہر ایک نے ستارے کی اپنی ذہن میں شکل بنا کے اس کی مصوری کی ہوئی تھی، یعنی اس کے بت بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں، یعنی ان کے ارد گرد جو ہے وہ جم کر بیٹھے رہنا ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کے پکارتے ہو، یعنی یہ ان کی دلیل تھی کہ کیا جن کو تم رب مانتے ہو ان کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ تمہاری بات کو سن سکیں، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے ہیں، ان کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے باپ دادا اسی پر ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، یعنی ایک رب جو ہے وہ میرا رب ہے، اور اس کے علاوہ تم جس کو بھی پوجتے ہو وہ سارے میرے دشمن ہیں۔ جس نے مجھے پیدا کیا
پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، یعنی ہدایت کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، یعنی اللہ ہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر یہ شعور اجاگر ہو کہ رب ہی وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کھلائے اور پلائے، اور جن کو تم معبود بناتے ہو کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے، بلکہ تم جو ہے اس کو کھلاتے ہو۔ جیسے ایک صحابی جو اپنے زمانہ جاہلیت کا جو ہے وہ بات بتاتا تھا کہ میرے پاس ایک پتھر تھا جس کے اوپر میں سب سے مہنگا اور صاف ستھرا دودھ جو ہے وہ لے کر ڈالتا، پھر ایک کتا آتا اور وہ اس کو چاٹ لیتا اور ٹانگ اوپر کر کے اس کے اوپر ہی پیشاب کر جاتا۔ تو یعنی اللہ تو عظیم رب ہے جو کھانا کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے، اور وہ خود کھانے یا پینے کا محتاج نہیں ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لے۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ یعنی سیدنا ابراہیم ابھی بھی اپنے اعمال پر یقین نہیں رکھتے بلکہ اللہ کی بخشش پر یقین رکھتے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے داخل ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھ، یعنی میری جو صالحیت ہے وہ دوسروں میں باقی رکھ تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں بنا، اور میرے باپ کو بخش دے۔ یہ جو دعائیں ہیں نا ان کو آپ نے انڈر لائن کر لینا ہے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ سیدنا ابراہیم جو ہے ایک وقت تک اپنے والد آزر کے لیے جو ہے دعا کرتے رہے، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ حق کے راستے پر نہیں ہیں تو انہوں نے اپنی دعا جو ہے وہ ختم کر دی۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، یعنی یہ جو دنیا کا مال ہے اس دن قیامت والے دن کچھ کام نہیں آئے گا، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ ہے، یعنی قلب سلیم لے کر کہ جس کے دل کے اوپر صرف اللہ کی فرما برداری ہو، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، یعنی ان کو جس طرح جہنم قریب لائی جائے گی دیکھنے کے لیے، اس طرح جنت بھی قریب لائی جائے گی اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جن کی تم عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی جو بہکے ہوئے لوگ ہوں گے وہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے وہ بھی، اور جو یعنی ابلیس کے ساتھی ہیں یعنی ابلیس کی اولاد یعنی جنوں میں سے، وہ بھی اس میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہے جھگڑا کریں گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے، یعنی وہ اپنے شریکوں کو کہیں گے کہ ہم تمہیں اپنے رب کے برابر ٹھہرا رہے تھے اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی، بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست، یعنی ہمارا کوئی ایسا دوست بھی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر سکے۔ تو کاش کے واقعی ہی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو، ہم مومنوں میں سے بن جائیں، یعنی وہ کیا ہے، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم مومن ہوں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ قذبت قوم نوح المرسلین، اور نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہ تیسرا قصہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، یعنی یہ نسب کے تعلق کی وجہ سے کہ ان کے بھائی کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی اللہ نے جو رسالت کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی ہے میں اس میں امین ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی کوئی صلہ نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہنم کے رب کے ذمے ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے جو سب سے ذلیل ہے، یعنی جو لوڑ ہے، یعنی جن کا یعنی جو غریب غربا ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سیدنا بلال اور اس طرح کے غریب صحابہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو مکہ کے رؤسا تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کو ہٹا دیں اپنے پاس سے تو ہم آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ان لوگوں سے آپ نے اپنے آپ کو یعنی اپنی نظریں نہیں ہٹانی جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے یا ان کی ارننگ کیا ہے، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمے ہے، کاش سمجھتے۔ یعنی ان کا جو عمل کا حساب ہے وہ ان کا اور اللہ کا ہے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤں گا نہیں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے ہیں میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے، یعنی غالب ان پر ہے جو سرکش ہے، وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور رحیم ان کے لیے ہے جو اللہ کے ہاں توبہ کر لیتے ہیں۔ اور ان کے بھائی سیدنا نوح کے بعد قوم عاد آئی جس کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یقیناً میں تمہارے لیے ایک ایماندار رسول ہوں، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہنم کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لاحاصل ہی ایک یادگار بنا کر عمارت دیتے ہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اونچے پہاڑ تھے، جس طرح ہمارے مری کے پہاڑ ہے اور ان کے اوپر صرف ان کی اونچائی کی وجہ سے ریسٹورنٹس جو ہے وہ اوپن کیے جاتے ہیں، اور اس طرح یعنی کچھ ریسٹورنٹ جیسے یہ یعنی اونچائی میں مقابلہ بازی کرتے ہیں، جس طرح کہ دبئی کے یعنی شیوخ ہیں کہ وہ جیسے برج خلیفہ اس طرح کی عمارتیں بناتے ہیں، یا پہاڑوں کے اوپر اس طرح ریسٹورنٹس یا ہوٹلس وغیرہ اوپن کیے جاتے ہیں، بلڈنگز وغیرہ۔ یہ کیا کرتے تھے کہ صرف دل لگی کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے اونچائیوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح بلڈنگز جو ہے وہ بنایا کرتے تھے۔ اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، یعنی تم محل اس طرح بناتے ہو کہ شاید جس طرح تمہیں موت نہیں آنی اور تم اسی کے اندر ہی رہنے والے ہو، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو، یعنی کسی قوم پر جب یعنی ظلم کرتے ہو تو اس پر بے رحم ہو کر ظلم کرو، یعنی اتنی جابر قوم ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اور اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی تمہاری نصیحت کرنا اور نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت، یعنی پہلے لوگوں کے بزرگ بھی جو تھے وہ اس طرح اپنی قوم کو نصیحتیں کرتے تھے جس طرح آپ نصیحت کر رہے ہیں، اور ہم کے تن عذاب دیے جانے والے نہیں، یعنی ہم پر کبھی بھی عذاب نہیں آئے گا۔ پس انہوں نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہ سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی یہ قوم صالح تھی، قوم سمود تھی جن کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ جب ان کے بھائی سیدنا صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں،
بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ہی ذمے ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی جتنی اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کیا تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ تم اس میں مطمئن ہو کے رہتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا سوال تم سے نہیں کریں گے؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں، اور جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ یعنی یہ ٹاپ کے سنگ تراش تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر گھر بنایا کرتے تھے۔ اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو، یعنی اس کے اندر ان کو بڑی مہارت تھی۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو۔ یعنی یہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حدود کی پاسداری نہیں کی، ان کی اطاعت نہیں کرو۔ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ہی سوسائٹی کے جو یعنی رئیس لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں اپنا قانون رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے سیدنا صالح نے کہا جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ مال و دولت کے مقابلے میں ہمیں اللہ کے بارے میں بتا رہے ہو، تو تم تو سحر زدہ ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، پاس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے، یعنی ہمیں کوئی دلیل دو کہ ہمیں یقین آئے کہ تم نبی ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے۔ یعنی ایک کنواں تھا جس پر جو سارے لوگ ہیں پانی پیتے تھے، تو جب انہوں نے اونٹنی مانگی تو اونٹنی ان کو عطا کر دی گئی، لیکن کیا تھا کہ وہ آزمائش تھی، کہ وہ بڑی یعنی قدابر اور بھاری بھرکم جسم کی اونٹنی تھی، کہ جس دن وہ کنویں پر پانی پینے آتی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی جاتی، اور اس دن لوگ جو ہیں وہ اس اونٹنی کا دودھ پیتے، اور دوسرے دن پھر وہ اونٹنی اس کنویں پر نہیں آیا کرتی تھی، اور دوسرے دن جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کنویں کا پانی پیتے۔ اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، یعنی اس کو قتل نہیں کرنا، تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے، یعنی جو اونٹنی کی کونچیں تھیں وہ انہوں نے کاٹ ڈالی تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی رسولوں یعنی یہاں پہ جو ہے مرسلین جو ہے وہ رسول کی جمع کہا گیا، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ یعنی اللہ نے جو عورتیں تمہارے لیے بنائی ہیں، لِتَسْكُنُوہا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ تاکہ ان سے سکون پاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں تمہارے لیے بنائی ہیں ان کو چھوڑ کر تم کیا ہے مردوں کی طرف آتے ہو۔ یہ LGBTQ کا جو ایجنڈا ہے وہ سارا ہی یہی ہے، اور اب وہ کیا کلیم کرتے ہیں کہ بایولوجیکلی ان مردوں کی فطرت ہی ایسی ہے کہ یہ دوسرے مردوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، یعنی اب وہ اس بات کو اللہ پر کر ہے کہ اللہ نے ان مردوں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ ان کو جو تسکین ملتی ہے وہ دوسرے مردوں سے ملتی ہے، یعنی اس سے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کے، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کیا، یعنی عورتوں کو چھوڑنا، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح جو فعل قوم لوط کرے تو جو مفعول ہے اور فاعل ہے ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم ہمیں یہ دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کرے۔
تو ہم نے اس کے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی، یعنی یہ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی تھی جو اوباش لڑکوں کے ساتھ ساز باز کرتی تھی، یعنی ان کو جو ہے وہ گھر کی باتوں کا علم دیا کرتی تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، یہ پتھروں کی بارش تھی جو ان کے اوپر آئی، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو بلا شبہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی ایکا سے مراد ان کا ایک درخت تھا یا ایک باغ تھا یا درختوں کا جس طرح جھنڈ ہوتا ہے وہ جھنڈ تھا جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یہ قوم شعیب تھی۔ جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمے ہے، معاف کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی ان کا یہ گناہ تھا کہ یہ کیا کرتے تھے کہ دیتے وقت کے پیمانے اور رکھے ہوئے تھے اور لینے وقت کے پیمانے اور تھے، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو، یعنی جب وزن کر رہے ہو تو ترازو کو سیدھا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ یعنی یہ قوم کیا تھی، ڈکیتیوں میں ملوث تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دینے۔ جب نبی ان کو یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے تو کیا کہتے، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سو انہوں نے جھٹلایا تو ان کو صائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یعنی انہوں نے ٹکڑا مانگا تھا نا، تو ان کے ساتھ ہوا یہ کہ 7 دن جو ہے وہ بڑی شدید جو ہے وہ دھوپ جو ہے وہ آئی، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک سایہ جو ہے یعنی بادل کا آیا، اور یہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے ساری قوم اس سائے کے نیچے ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے وہ آگ کے گولے ان کے اوپر گرانا شروع کر دیے، یہی ان کا عذاب تھا، اور زمین زلزلہ کرنے لگی، یقیناً وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذالک لآیہ، اور بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اسے روح الامین لے کے اللہ رب العزت نے 7 انبیاء کی قصے اور امتوں کے بارے میں بتا کر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے اترا ہوا ہے، یعنی یہ قرآن، اور اسے روح الامین لے کر اترے، اس سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو، یعنی اللہ کے حکم سے یہ نبی کے دل پر اترا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر وحی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اتاری جاتی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، اور وحی کی یہ قسم میرے اوپر بڑی شاق گزرتی، یعنی فزیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پین میں یعنی اس کو برداشت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آواز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ جو وحی بھیجتے ہیں وہ میرے دل اور میرے دماغ میں یعنی اس طرح مجھے حفظ ہو جاتی ہے۔ اسے روح الامین لے کے آئے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ واضح عربی زبان ہے، یعنی اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی اس کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اس سے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، یعنی جن کو یہ بڑے عالم سمجھتے تھے اور ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے، ان سے پوچھیں ان کی جو کتاب تورات ہے اس کے اندر اس کتاب قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے ہیں، یعنی وہ شخص جو اجمی ہوتا ہے، اجمی سے مراد غیر عربی ہے، یعنی عربی کے علاوہ سارے لوگ جن کی لینگویج ڈیفرنٹ ہے،
بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے، یعنی وہ یہ کلام کرتے کہ یہ کیا کہ پڑھنے والا تو ہو یعنی جو ہے وہ اجمی ہے اور قرآن جو ہے وہ عربی ہے، تو ہمیں اس کی صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، یعنی اب پڑھنے والے جو نبی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عربی ہیں اور قرآن جو ہے وہ بھی عربی زبان میں ہے، تو اب یہ کیا کلیم کرتے ہیں کہ یہ اس نے خود سے گھاڑ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر دو صورتوں میں انہوں نے انکار ہی کرنا تھا، اللہ نے انکار ان کے سینوں کے اندر داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دیے گئے ہیں، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا، یعنی کئی برس بھی وہ زندہ رہیں لیکن یہ موت اور یہ قیامت اور یہ حشر ان پر واقعہ ہونا ہی ہے، تو ان کے کس کام آئے گا وہ جو فائدہ دیے جاتے ہیں، یعنی یہ اتنا فائدہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے بھیجے، یعنی اللہ کسی بستی کو بغیر رسول بھیجے ہلاک نہیں کرتے یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، یعنی کفار جو ہیں وہ کلیم کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ شیطان اترتا ہے اور وہ اس کو یہ سناتا ہے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2-4 دن کے لیے جو ہے وہ نماز تہجد وہ قائم نہ کر سکے، تو جو ابو لہب کی بیوی تھی اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یعنی اس نے کہا کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ تمہارا شیطان جو ہے وہ تم سے دور ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ والضحیٰ کہ ہم نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی شیطان اس چیز کی طاقت ہی نہیں رکھتے بلکہ وہ اس کے سننے سے ہی محروم کیے گئے ہیں، لیکن وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے ہیں، یعنی آسمان دنیا پر یہ جو ستارے ہیں یہ دیکھنے کے لیے تو خوبصورت ہیں لیکن یہ کیا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے ہیں، سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نبی سے فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو پھر آپ بھی سزا کے حقدار ہیں، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، یعنی یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ دعوت اللہ کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے کہ ان کو اللہ کے بارے میں ڈرائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب لوگوں کو آواز دی رشتہ داروں کو، تو سب لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ کی پھر تم عبادت کرو، اور اسی طرح جب یہ کہہ رہے تھے تو جو ابو لہب تھا اس نے کہا کہ تمہارا برا ہو کیا اس بات کے لیے تم نے ہم سب کو اکٹھا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ صورت نازل کی سورہ کوثر کے جس میں کہا گیا ہے کہ لہب کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلے ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی مومنوں کے ساتھ عاجزی والا رویہ رکھیں، پھر اگر وہ نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، آپ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر ہی بھروسہ رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، جو آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی یقیناً اللہ رب العزت ہر حالت میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں، وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں، یعنی وہ شخص جو انتہائی جھوٹا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے، یعنی یہ جو کاہن وغیرہ ہیں
یہ سنی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ یعنی مرغ کی ٹک ٹک کی طرح آواز سے لا کر کہنوں کو دیتے ہیں، اور کہن اس ایک سچ کے اندر 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی کبھی تو کہنوں کی باتیں جو ہیں سچی ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک بات ہی سچی ہوتی ہے جو شیطان لا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر وہ کہن 100 جھوٹ ملا لیتا ہے، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ ہی چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کا پیٹ جو ہے وہ پیپ سے بھر جائے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو شاعری سے اس کا پیٹ بھرے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی شاعر جو ہے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ایک خیالی دنیا ہے جس کے اندر پھرتے رہتے ہیں۔ اور یعنی ہمارا دین جو ہے وہ حقیقت پسند ہے کہ حقیقی دنیا میں رکھتا ہے۔ شراب ہم پر کیوں حرام ہے کہ وہ انسان کو اصل دنیا سے لے جاتی ہے اور ایک خیالی دنیا کی طرف یعنی کچھ ٹائم کے لیے انسان چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو یہ یعنی شاعر ہیں ان کا بھی یعنی جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی ان کے عمل میں اور ان کے قول میں تضاد ہوتا ہے، اور یقیناً جو وہ کرتے نہیں ہیں، یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان یعنی سوائے ان شاعروں کے جو اب ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پر ہماری سورہ شعراء جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور ہم سورہ نمل کا جو آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ نمل مکی ہے، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین، یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، یعنی ان کو دنیا کے اعمال ہی بھلے لگتے ہیں، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں ہی یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا، آپ کے لیے کوئی سلگتا ہوا انگارہ، یعنی اس آگ سے یا تو آپ ہاتھ تاپ لوگے اپنے یا پھر ہمیں ہدایت ملے گی، لے کر آؤں گا تاکہ آپ سینکیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا آواز دی گئی، برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے، یعنی اللہ رب العزت کا نور تھا، اور یعنی اللہ رب العزت تھی، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یعنی اس سے مراد پاک وادی ارض مقدس یعنی شام کی ہے اور پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں سب پر غالب کمال حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بال کھاتے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر لوٹا، یعنی جب سیدنا موسیٰ نے لکڑی کی لاٹھی کو ایک دم جاندار سانپ بنتے دیکھا تو ڈر کی وجہ سے وہاں پر بھاگ اٹھے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، یعنی رسول جو ہے صرف اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی خوف ان پر نہیں ہوتا، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا۔ جیسے کہ نبی کی بھی حدیث ہے کہ جب کوئی برا کام کرو تو پھر کوئی خیر کا کام کرو، یعنی خیر جو ہے یعنی اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے کہا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، یعنی ان کے انکار کی وجہ صرف اور صرف تکبر تھا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے، یعنی وہ اس نشانیوں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یقین کر چکے تھے۔ پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، یعنی سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان باپ بیٹا تھے، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی، یعنی یہ فضیلت جو تھی وہ علم کی وجہ سے تھی اور نبوت کی وجہ سے تھی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، یعنی سیدنا داؤد کی جو نبوت اور ملک میں یعنی جو بادشاہ تھی اس کا وارث جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اس سے مراد دوسری وارث یعنی ترکہ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتے ہیں، انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے۔ اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی، یعنی یہ اللہ کا فضل تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں پرندوں کی زبانیں سکھائی تھی، اور ہمیں ہر قسم کی چیز عطا کی گئی ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ یعنی مدد دی گئی ہے ہر طرح کی چیز سے۔ بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور کرم اور مہربانی اور رحمت ہے ہم پر۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس جنوں کا لشکر تھا اور انسانوں کے لشکر تھے، اور پرندوں میں سے بھی جمع، یعنی پرندوں کے لشکر بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے یعنی متحد تھے، تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی تھی۔ یعنی یہ کیا تھے کہ وہ صف بستہ ہوتا، یعنی سب سے پہلے جو گروپ بیٹھتا وہ انسانوں کا ہوتا، اس کے بعد جو گروپ بیٹھتا وہ جنوں کا ہوتا، اور جو پرندے تھے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سر پر ہوتے، یعنی اس طرح وہ ہوتے کہ جب دھوپ ہوتی تو پرندے اتنے زیادہ ہوتے کہ وہ شیڈ جو ہے یعنی چھاؤں بنا دیتے، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یعنی کیونکہ وہ جانوروں کی آوازوں کو سمجھتے تھے تو چونٹیوں کو ایک تو یہ شعور تھا کہ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے، تو یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ جو لیڈر چونٹی تھی اس نے دوسروں کو کہا کہ اپنے یعنی بلوں میں گھس جاؤ کہ یہ نہ ہو کہ تم کچل دی جاؤ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کا پتہ نہ چلے۔ تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی سیدنا سلیمان نے تبسم کی، یعنی اس بات پہ کہ یعنی جس طرح ہم کسی کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہنستے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ ہے اگر وہ بولتا ہے تو یعنی وہ بولتا تو ایسے ہے کہ سمجھ نہیں آتی، لیکن ماں یا باپ یا کسی ایک کو سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اس پر پہلے ہنستا ہے، یعنی تبسم کرتے۔ تو اسی طرح سیدنا سلیمان اس کی بات پر چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیپیبلٹی دی ہوئی تھی، اور اس نے کہا اے میرا رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، یعنی وہ جو یعنی باتوں کو سیکھنی، وہ جو لینگویج کا علم تھا اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ شکر گزار بن رہے تھے جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، یعنی میرے والد سیدنا داؤد علیہ السلام پر کی، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، یعنی مجھ سے ایسے نیک اعمال کروا جو تیرے ہاں محبوب ہوں، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یعنی ان سب کی ایک طرح کی حاضری تھی، پھر اس میں دیکھا گیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو جو ہے وہ نہیں پایا، یا وہ غائب ہونے والا تھا، یا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے کہ یا تو وہ غائب ہو گیا یا مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا۔ یعنی وہ اپنی حاضری میں یعنی وہ رولز ڈیفائن کر رہے تھے، یعنی یا تو یہ ہے کہ وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواب مجھے دے یا پھر اس غیر حاضری کی سزا پائے گا۔ تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، یعنی ہدہد جو ہے وہ کچھ دیر ٹھہرا، یعنی اس کی غیر حاضری زیادہ لمبا عرصہ کی نہیں تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، یعنی جو ہدہد ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو آ کے یعنی خبر دے رہے ہیں کہ میں نے ایک ایسی بات کا احاطہ کیا ہے، یعنی میرے پاس ایک ایسی بات ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا، یعنی یہ ملکہ سبا تھی اور اس کے ایک قوم تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے ایک خبر لے کے آیا ہوں جو کہ یقینی ہے، یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، یعنی یہ ایک ایسی قوم ہے جس کی حکمران جو ہے وہ عورت ہے، اور اسے ہر قسم کی چیز عطا کی گئی، یعنی اس سے مراد دنیا کی متاع ہے، یعنی کہ
اس کے اسلحہ، فوجی اور یعنی جاہ و جلال اور مال و دولت اس عورت کو عطا کیا گیا ہے، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ یعنی تخت بڑا ہونا یہ کسی بھی بادشاہت کی مضبوطی کی علامت ہوتا ہے کہ اس کا تخت کتنا مضبوط ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے، یعنی ہدہد دیکھے کتنا باشعور پرندہ ہے کہ پہلے اس نے اس کی دنیاوی جو مال و متاع ہے اس کے بارے میں بتایا، پھر اس کے دین کا حالت بتائی ہے کہ وہ اور اس کی قوم جو ہے وہ سورج کی پرستش کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی ہیں، پس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ اللہ یسجدوا للہ، یہ کہ وہ اللہ کو ہی سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اور اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو آپ سب نے سجدہ ادا کرنا ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سننے کے بعد کہا کہ ہم اس کی بات کی تصدیق کریں گے، میرا یہ خط لے جاؤ۔ یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سبا کی طرف ایک خط لکھا اور ہدہد کو کہا کہ یہ خط میرا اس ملکہ کے پاس لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی وہ اس خط کا کیا تدبیر کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اسے اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو خط تھا وہ بسم اللہ سے لکھا گیا تھا، اور کہا گیا کہ میری طرف ایک خط آیا ہے، یعنی تکریم والا، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی وہ خط جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جائے، یعنی وہ خط بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ بات لکھی ہے۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کس معاملے کا فیصلہ کرنے والی۔ انہوں نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ طاقت اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، یعنی سرداروں نے کہا کہ ہمارے پاس فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ہم جنگجو بھی ہیں، لیکن جو آپ فیصلہ کریں گی وہ زیادہ بہتر ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے۔ یعنی ملکہ جو ہے وہ یعنی ذی عقل تھی کہ اس کو پتا تھا کہ جنگ کے نتیجے میں یہ خرابیاں ہوں گی، اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات نکالی کہ ہم پہلے ہدیہ بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا، یعنی اللہ نے جو مجھے رزق دیا ہے اس سے مراد نبوت کا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے جو تم دنیا کا مال مجھے عطا کرتے ہو، بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہو رہے ہو، لوٹ جاؤ اس کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اپنے تحفے لے کر واپس چلے جاؤ اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کر نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ یعنی وہ جو سیدنا سلیمان کی پوری یعنی جماعت تھی، اس میں سیدنا سلیمان نے کہا کہ کون ایسا شخص ہے جو ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لایا اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئے۔ جنوں میں سے ایک دیو نکلا، کیونکہ جن بھی تھے وہ سیدنا سلیمان کے تابع تھے، میں اسے اس سے پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی یہ جو محفل آپ نے لگائی ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کو برخاست کریں میں اس تخت کو آپ تک پہنچا دوں گا، یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار، یعنی میرے پاس اتنی طاقت بھی ہے اور میں اس تخت کی حفاظت بھی کرنے والا ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی جس کے پاس اللہ کا علم تھا، اس نے کہا یہ انسانوں میں سے ایک شخص تھا کہ میں آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹ، یعنی اس سے پہلے کہ آپ اپنی یعنی ایک پلک جو ہے اس کو جھپکیں وہ تخت میں آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا
تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے کہ وہ تخت کو وہ شخص لے آیا تھا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، یعنی تخت کو اپنے پاس پا کے میں شکر گزار بندوں میں سے ہوتا ہوں یا ناشکروں میں سے۔ اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ بڑا کرم کرنے والا ہے، یعنی اللہ کو ہمارے شکر سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو ہماری ناشکری سے غرض ہے۔ اللہ بڑا بے پرواہ بے نیاز ہے۔ سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل دو، یعنی اس تخت کے اندر تھوڑی بہت جو ہے وہ تبدیلی کر دو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے، یعنی ہم اس کا عقل دیکھتے ہیں کہ وہ ذی عقل ہے یا ایسے لوگوں میں سے ہے جس کے اندر ہدایت کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے، یعنی ملکہ سے سوال کیا گیا۔ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا، یعنی ملکہ نے یہ بھی کنفرم نہیں کیا کہ ہاں یہ میرا تخت ہے، اور نہ ہی اس نے یہ کہا کہ نہیں یہ میرا تخت نہیں ہے، بلکہ اس نے جو بات ہے اس کو عقل کے ساتھ بیان کیا کہ ہاں یہ شاید وہی ہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا گیا۔ سیدنا سلیمان نے اپنے علم کو اللہ کی طرف کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ علم عطا کیا ہے، اور ہم فرما بردار تھے، یعنی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، اور یعنی جو بتوں کی اور سورج کی جو عبادت کیا کرتی تھی، اس وجہ سے یعنی ان بتوں نے اس کو اللہ کی عبادت سے روک رکھا تھا۔ یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی، یعنی ملکہ سبا۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ ایک محل تھا جو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا جنوں سے۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا، اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا، یعنی ایسا تھا کہ وہ پانی کے اوپر جو ہے شیشے کا بنا ہوا ایک شیش محل تھا، کہ جب ملکہ اس کے اندر داخل ہونے لگی تو اس کو لگا کہ یہ پانی پر یہ محل ہے اور یہ پانی ہے، تو اس نے اپنے پائنچے جو ہے وہ اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہوں، تو کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوئی۔ اور اس کے بعد ملکہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یکا یک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یعنی ایک مسلمانوں کا گروہ اور ایک کافروں کا۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو، یعنی رحمت سے پہلے کفر کیوں مانگتے ہو، کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی جو کفار قوم تھی انہوں نے سیدنا صالح اور جو سیدنا صالح کے ساتھی تھی کہا کہ ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی منحوس یہ کہ تم سے پہلے ہم رام سے زندگی گزارے تھے، اب تمہارے آنے کے بعد ہم کیا جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں کہ اے صالح تمہارا ہماری قوم کے اندر ہونا ہی منحوس ہے۔ نعوذ باللہ۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، یعنی تمہاری نحوست یہی ہے کہ تم کفر کرتے ہو، کفر کی وجہ سے نحوست تم پر چھائی ہوئی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةٌ، اور اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 جو ہے وہ سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے، یعنی وہ جو 9 سردار تھے یعنی اس سوسائٹی کے، تو وہ کیا کرتے تھے زمین میں فساد پھیلایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ کی قسم کھاؤ ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، یعنی جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا اور سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ 3 دن پر عذاب آ جائے گا، تو ان 9 سرداروں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سیدنا صالح کے گھر پر شب خون ماریں گے، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، یعنی جب اس کے ورثہ جو ہے وہ قصاص کے لیے آئیں گے تو ہم جو ہے وہ ایکا کر کے کہہ دیں گے کہ ہم تو وہاں پر موجود ہی نہ تھے، اور بلا شبہ سچے ہیں۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی انہوں نے بھی ایک چلاکی لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا، یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔
اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کو جلا وطن کیا جائے، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سو اس کی بیوی جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر بارش برسائے، زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ آپ کہہ دے سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور سلام اس کے بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ لیں۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ جی بیٹا، جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ